کہ مان لیجیے اکثر جو ہے بریلی علماء اس بات کو پکڑتے ہیں کہ جی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے حضور کی شان میں گستاخی کری. حالانکہ میں نہیں مانتا کہ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کوئی کرے گا تو وہ مسلمان رہے گا بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا جی جی آپ؟ سمجھنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ تو یار بہت سمجھدار آدمی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ہوا بنایا جاتا ہے بات کو. مطلب بات کو جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ ہوتا کچھ ہے اور دکھاتا ہی کچھ ہے. جی 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 ایسا آپ کو نہیں لگتا ہے کچھ؟ میں نے کس کا کیا ہوا کون دکھایا کون؟ مطلب جیسے کہ مان لیجیے اب یہ جو عبارت ہے کہ حضور کا علم ہے, حضور کا علم جو ہے وہ تشریح دی جاتی ہے جانوروں پاگلوں سے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کی وجہ سے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں, آپ نے اس میں ان میں دفاع کیا, لیکن پھر اس میں سامنے والا کچھ اور اینگل نکال دیتا ہے. ایک بات بتائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ جی ناوید خان بات کر رہا ہوں میں دلی سے. ناوید خان, بریلی مسئلہ تعلق رکھتے ہیں آپ؟ جی 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 اچھا, ایک بات دیکھیں, جی ایک تو ہوتا ہے مثال دینا, جی جی اور ایک ہوتا ہے حقیقت مان لینا. حقیقت مان لینا. تو زیادہ برائی کس کے اندر ہے؟ میں نے مثال دیا کہ نبی علیہ السلام کا ایسا علم, نبی علیہ السلام کو ایسا علم غیب دیا گیا جیسا کہ جانور کے اندر. ایک تو مثال ہو گیا. اور ایک آدمی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جس طرح علم غیب دیا گیا اسی طرح علم غیب شیطان کو دیا گیا. یہ حقیقت مان لیا علم غیب. جی تو دونوں میں برائی کون سے کس میں ہے؟ دونوں میں سے حقیقت میں برائی زیادہ ہے کہ مثال میں؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی باتیں میرے حساب سے تو صحیح ہے. کیونکہ میں ابھی دیکھیے اتنا عالم ہوں نہیں, میں اس میں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر مثال دینے سے برائی ہوتی تو حقیقت میں مان لینے میں برائی ہوتی نا. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسا علم جیسا کہ پاگل جانوروں کو, وہاں علم کی بات نہیں ہے بلکہ علم غیب کی بات لکھی ہے, عالم الغیب کیوں نہیں. یعنی تھوڑی سی حضرت کا کہنے کا یہ ہے کہ بعض چیز اگر کسی کو مل جائے تو بعض کی وجہ سے اگر وہ عالم الغیب ہو جائے, یہ بات چل رہی ہے عالم الغیب کو چل رہی ہے, تو بعض اگر ہو جائے تو عالم الغیب کہا جائے گا. تو ایسا بعض تو بہت سارے کے اندر مانا جاتا ہے. مطلب میں کہنے کا یہ تھا کہ جیسا وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وہاں کہا گیا اگر ایسا علم غیب تو فلاں 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 کو ہے نا. جی 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 حضرت یہ مثال دے رہے ہیں کہ بعض علم غیب جیسا ان کا عقیدہ ہوتا ہے بریلوی کا, کہ وہ مطلب بریلوی عقیدہ بتا رہے ہیں کہ بعض علم غیب مل جانے سے اگر کسی کو عالم الغیب مانا جائے تو ایسا بعض علم غیب تمہارا بہت ساری کتاب میں لکھا ہوا ہے. جیسے شیطان کو علم غیب ہے, دجال کو علم غیب ہے, گدھے کو علم غیب لکھا ہے حفظ الایمان کے اندر, یہ الملفوظ کے اندر. تو پھر تو وہ بھی عالم الغیب ہو گئے. حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں ایسے چھوٹے موٹے علموں کے تو نہیں کہہ سکتا نا, کیونکہ آج کل تو جیسے مان لیجیے کوئی خبر ہمیں نہیں دکھی, ہم نے فون پہ سن لی, اب اس کا مطلب تھوڑی کہ ہم بھی عالم الغیب ہو گئے. ہاں, تو وہی حضرت یہاں پہ جو بات چل رہی ہے عالم الغیب کی بات چل رہی ہے. سوال بھی ہوا تھا عالم الغیب کا, اور وہ عالم الغیب کا جملہ کئی مرتبہ اس حفظ الایمان کے اندر ہے, لیکن عالم الغیب چھوڑ ہی دیتے ہیں وہ لوگ. اور دوسری بات حضرت نے دوسرا ایک سوال کیا ہے حضرت نے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں, اگر حضرت پوچھ رہے اگر ہیں, وہ عقیدہ نہیں کہہ رہے کہ وہ میرا عقیدہ ایسا ہے, تو پھر اعتراض کیا کر دیے یہاں پہ بریلوی لوگ کہ تو تمہارا تھانوی نے مان لیا کہ بعض علوم غیبیہ. حضرت اگر کے ساتھ بولے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص؟ یعنی اگر اللہ کے نبی علیہ وسلم کو بعض علم غیب ہے تو اس میں اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ میری آپ سنیں, میں اس بات کو نا اس وجہ سے لیتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے وہ اس وجہ سے لکھا ہو کہ اگر ان سب باتوں میں اگر آپ عالم الغیب مانیں گے تو یہ ان کی خصوصیت نہیں رہ جائے گی. ہاں, کیونکہ جب بعض غیب کا جان لینے سے
کہ وہ غیب داں ہو جاتا ہے یا عالم الغیب ہو جاتا ہے، تو اس میں تو گدھے کے لیے مانا گیا ہے، پھر اللہ کے نبی میں اس میں خصوصیت کیا باقی رہی؟ کیا تخصیص؟ خصوصیت میں حضرت پوچھ رہے ہیں کیا تخصیص ہے، کیا خصوصیت ہے؟ اس طرح کی بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شان ہے۔ اب جب علم غیب عطائی انبیاء کی شان ہے، شیطان کے نور العرفان میں جو علم غیب مانا گیا ہے وہ عطائی کی ذاتی ہے، عطائی ماننا پڑے گا، ذاتی تو نہیں کہہ سکتے نا۔ جب نبی کے لیے بینڈ میں ذاتی نہیں مانتے تو پھر شیطان کے لیے مانیں گے؟ اب جب علم غیب انبیاء ہی کی شان ہے، اب وہی علم غیب شیطان کے لیے مانا جا رہا ہے، پھر شان کہاں باقی رہی نبی کی؟ صحیح بات ہے۔ سب سمجھتے ہیں وہ لوگ، سب سمجھتے ہیں، سمجھنے کے باوجود بھی نوید بھائی اصل میں کیا ہے، پہلے فتویٰ دے کر چلا گیا، اگر مان لیں گے وہ فتویٰ کیا ہوگا، پھر کافر ماننا پڑے گا ان کو کہ حفظ الایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کیے تو فلاں فلاں کافر ہو گیا، تو پھر کفر کا فتویٰ پھر کس طرح لوٹے گئے؟ تو یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ وہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ جیسے کہ آپ مان لیجیے آپ نے ویڈیو بنائی، جی ٹھیک ہے، آپ نے اپلوڈ کی، جمشید بھائی نے ویڈیو بنائی، انہوں نے اپلوڈ کی، نور حسن بھائی ہو گئے یا یہ اپنے راہیل خان، اچھا ہاں میں چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ آپ نے ویڈیو بنائی اور آپ نے اپلوڈ کی، ٹھیک ہے، آپ نے اپلوڈ کرنے کے بعد مان لیجیے اسے 200 لوگوں نے سنا، اب 200 لوگوں کو کیا ہے کہ وہ ایک طرف مطلب جڑ نہیں رہے، صرف یہ الگ ہی ہو رہے ہیں بس، سمجھ رہے؟ آپ نے کیا نام ہے کچھ عبارت نکالی کہ احمد رضا خان صاحب نے ایسے لکھا، نہیں ہے، دیکھو اصل میں کیا ہے، جو آدمی اپنے مسلک کا عینک پہن کر کے سنے گا اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا، بلکہ اگر حقیقی معنی میں دونوں کی بات کو سمجھے گا تو اللہ ہدایت دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عالم سے میری گفتگو ہوئی تھی، ایک عالم سے میری گفتگو ہوئی تھی، ثاقب رضا، شاید یو پی کے ہیں وہ، ثاقب رضا، ان سے گفتگو ہوئی، بہت سارے دلائل پہلے مرتبہ میں نے دیا، آخر میں جب میں بہت سارے دلائل دیا احمد رضا صاحب کی کتاب کے حوالے میں نے دیے تو بار بار انکار کرتے رہے، ہمارا دیکھو مولانا بولا آپ تو انکار کرو گے کیونکہ آپ کے خلاف جا رہا ہے، ہم جو حوالے آپ کو دے رہے ہیں آپ کے گھر سے یہ آپ کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے آپ تو نہیں مانیں گے نا۔ میں زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں آپ مانو، میں کہہ رہا ہوں مولانا ثاقب صاحب آپ جو ہے غور کرو اس کے اوپر کہ میں نے بولا غور کرو۔ اب میں نے فقہ کتاب سے میں نے دیا کہ جو یہ کہے جو کسی عورت کو شادی میں، کسی عورت کی شادی میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر کوئی نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں اور یہ کفر ہے۔ فتاویٰ الوالد کا حوالہ دیا، انکار کر دیا، بولا ٹھیک ہے کام کرو۔ میں نے فتاویٰ دیے، آپ کے اعلی تفسیریں میں نے دی، یہ کنز الایمان کا حوالہ دیا، بہت ساری کتابیں، آپ غور کریں، میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا غور کرو، اس کے بعد جب غور کرنے کہا دوسرے دن ان کا فون آیا اور کہا کہ حافظ صاحب میں بہت غور و خوض کیا اور اعلیٰ حضرت نے تفسیر بھی دیکھی، مجھے تضاد بیان نظر آئی، اب سمجھ میں بات یہ آئی کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ میں بولا غلط کہنا کافی نہیں ہے، عقیدہ ایمان ہوتا ہے، غلط عقیدہ پر ایمان کا رکھیں گے تو ایمان کفر ہو جائے گا، غلط عقیدہ کفر ہوگا نا، اور عقیدہ تو اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ میں سمجھایا تو پھر توبہ بھی کیا ہو، باقاعدہ چینل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے، توبہ بھی کیا۔ تو یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے، حضرت نے جو یہاں بات کہی ہے آگے ان کی بات مکمل یہاں نہیں ہوئی، جہاں جتنا پیش کیا جاتا ہے حسام الحرمین کے اندر، بات آگے مکمل ہوتی ہے بہت دور جا کر کے۔ حضرت نے لکھا ہے ایسا علم غیب، پہلے پوچھا اگر ایسا بعض علوم غیبیہ کہ ہونے کو ایسے اس کو غیبدہ مان لیا جائے تو اس میں اللہ کے نبی کی خصوصیت کیا ہے، پھر شان کیا باقی رہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر اور بلکہ ہر سبھی مجروح بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی ہے، حاصل ہے، جیسا گدھے کے لیے مانا گیا الملفوظ کے اندر۔ یہی پوائنٹ ہے علیہ صاحب، یہی پوائنٹ ہے کہ وہ جو ہے نا اسی چیز کو پکڑا جاتا ہے۔ اچھا حضرت نے خالی دینے کے لیے صرف یہی چیز رہ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں اب میں کہتا ہوں کہ جب حضرت نے یہاں مجنون، پاگل، سبھی حیوانات بہم کے لیے مان لیا تو ان کا کہنا معاذ اللہ کفر ہے، تو تمہارے شیطان کے لیے مانا گیا ہے، یہ کفر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بہار شریعت کے اعتبار دیکھا جائے تو شیطان کے لیے ماننا کفر ہوگا، کیونکہ انبیاء کو لوگ قرآن جو پیش کرتے ہیں کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا
الا من ارتضی من رسول، اللہ غیب کی خبر کسی کو نہیں سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اس کے علاوہ کسی کو غیب نہیں دیتا۔ اور پھر جب شیطان کے لیے مانا گیا، شیطان کون ہوا پھر؟ نبی نہیں ہوا؟ اچھا جیسا کہ علی اصغر صاحب، اب مان لیجیے یہی جو بات آتی ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، ٹھیک ہے، جی دیوبند عالم کا شاید یہی کہنا ہے جی، لیکن کچھ دیوبند علماء کا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عطائی علم غیب ہے حضور کو۔ جہاں پہ ہم اس کو خلاصہ کیا ہمارے علماء نے، جہاں پہ ہمارے علماء نے علم غیب مراد لیے ہے، اس سے مراد علم غیب لغوی معنی ہوتا ہے۔ جس طرح وصول تکفیر کی کتاب ایک ہے بریلوی مسلک کی، اس میں لکھا ہوا ہے علم غیب کا دو مطلب ہے کہ وصول ایک یہ فروعی یعنی لغوی اور اصطلاحی۔ تو لغوی ہمارے علماء جہاں معنی ہے یعنی لغوی معنی مراد لیے، جس طرح مثال کے طور پر رب اللہ کا نام ہے نا، لیکن یوسف علیہ السلام واقعے میں پڑھیں آپ قرآن پاک کی آیت 12 پارہ کے اندر، ہاں رب اس کا بادشاہ۔ تو اگر ایک تو ہے رب کا مطلب لغوی معنی، اور ایک ہوتا ہے رب کا معنی اصطلاحی معنی۔ ہم اصطلاحی معنی وہاں نہیں لے سکتے، اور یہاں پہ عقیدہ لغوی معنی نہیں ہو سکتا۔ یہ لغوی معنی پر عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لغوی معنی سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، نہ لغوی پر کوئی فتویٰ لگے گا، اصطلاحی معنی لینا پڑے گا۔ ہمارے علماء نے جہاں بھی علم غیب کا معنی لیے ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء کتاب ہے انکار کیا علم غیب کا، تو جہاں بھی ہو جائے گا تو انکار کو اس بات کیسے مانیں گے آپ؟ تو اس سے مراد لغوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن علی اصغر صاحب یہ جیسے کہ جو مان لیجیے علم غیب کے ہی جو مسئلہ ہے، تو جو حضور کے وقت کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ حضور سے یہی چیزیں تو پوچھنے آتے تھے، کیونکہ صحیح جو باتیں ایسی تھیں جو کہ حضور جو بتاتے تھے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتی تھی۔ اب بتاؤ میں آپ کو، وہ آپ کا امتحان لینے اسی لیے آتے تھے کہ آپ کو نبی تبھی مانیں گے جب آپ وہ بات بتا دیں گے۔ بات صحیح ہے۔ اب دیکھو تمام باتوں کا خلاصہ اب لے لیں، جہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بات بتائی جو کسی کو معلوم نہیں تھا، قرآن کی ایک آیت کو سامنے رکھ لیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو بولتے تھے اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولتے تھے۔ اب اس پر جو بھی بات آ جائے گی کہ اللہ فلاں چیز کہا کہ بھائی جو بتاؤ مجھے بتا دوں گا، تم جو پوچھو بتا دوں گا، اس سے مراد اللہ کے بتانا پڑے۔ کیوں؟ اب سورہ کہف اس کا پس منظر دیکھ لیں، آپ نزول شان دیکھ لیں۔ سورہ کہف کب نازل ہوئی؟ کچھ لوگ آئے یہودی لوگ اور کچھ سوالات کیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اصحاب کہف کسے کہتے ہیں، ہے نا، ذوالقرنین کسے کہتے ہیں، قیامت کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، وہاں پہ کیا کہا؟ کل بتاؤں گا۔ جی وہ تو حضرت خدا نے خود ان کو اس بات کی بات دی نا کہ آپ اس بارے میں ابھی خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اللہ کا قول ہے کہ یہ میرے نبی جو ہے غیب بتانے بخیل نہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جو میں اب ایک پوائنٹ بتاؤں منوج بھائی، ایک پوائنٹ بتاؤں میں آپ کو۔ جس طرح مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کے لیے کوئی علم غیب انکار نہیں کرتا ہے نا، بالکل نہیں، نہ آپ کرتے نہ ہم کرتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہاں بھی علم غیب میں آیا ہے وہاں دونوں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یعنی علم بھی ہے اور غیب بھی ہے۔ عالم الغیب، غیب کا بتانے والا اللہ کے متعلق آیا ہوا ہے، تو جہاں اللہ کے متعلق علم غیب آیا دونوں جملہ ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں نبی علیہ السلام کے متعلق آیا ہے وہاں یا تو صرف علم ہے یا صرف غیب ہے، اور ہم دونوں چیز نبی کے لیے انکار نہیں کرتے، جہاں غیب ہے وہی مانتے، جہاں علم ہے وہ بھی مانتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے قرآن پاک میں کہیں بھی علم غیب اللہ کے نبی کے ثابت کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہاں اب قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے انکار کے لیے آیا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب، ولو کنت اعلم الغیب، یہاں علم غیب ہے، یہاں نفی کے لیے آیا ہے کہ اگر میں علم غیب جان لیتا، یعنی آپ جانتے نہیں، اگر میں خدا ہو جاتا، کیا مطلب اس کا؟ خدا نہیں ہے۔ اگر خدا کا بیٹا ہو جاتا کیا مطلب؟ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد، اگر خدا کا بیٹا ہو جاتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر مجھے علم غیب آ جاتا، پتہ چلا اللہ کے نبی علم غیب نہیں ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں دو خدا ہو جاتا تو پتہ چلا دو خدا نہیں ہے نا۔ پر
اس میں کئی حدیثیں ایسی بھی تو ملتی ہیں نا علی اصغر بھائی، جیسے کہ حضور نے کئی بار چلو میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے. اب میں جو وہی بولا نا آپ کو، وہی بولا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ بتا دیتے ہیں. اب ایک بہت سارے واقعہ جب اس کے نفی میں آ رہا ہے تو جہاں بھی اللہ کے بتا رہے ہیں، ہم قرآن کی اس آیت کو رکھیں گے اللہ کے بتائے بغیر اس بات اللہ کو. نے بتایا بغیر ہی تو ہے. جیسے کہ حضرت، جیسے کہ مان لیجیے اب مجھے آنکھیں دی اللہ نے، تو آنکھوں میں روشنی ڈال دی، جی اب میں اس سے دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. جی 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 تو ایسا نہیں مان سکتے کہ ہم حضور کو علم غیب تھا. اب ہمیشہ کا ہی یہ نہیں کہ ہاں جی ضروری، جیسے کہ کچھ چیزیں تو ایسی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کی آپ نے اطلاع دی. اب بتائیں نوید بھائی، ایک چیز دیکھیں آپ، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو عقیدہ مانا گیا ہے، جی جی اور آخری نبی ہونے کا یہ بھی عقیدہ ہے، جی جی. لیکن آپ دیکھیں حسام الحرمین میں اس کو عقیدہ نہیں مانا گیا ہے علم غیب کو. اگر یہ ہوتا اللہ کے نبی کے لیے تو یہ عقیدے میں ہوتا، کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حسام تمہید ایمان کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے اور دیوبندی کے اختلاف علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر، استمداد لغیر، یہ نہیں ہے. دیکھ لیا آپ نے؟ تو اگر یہ عقیدہ ہوتا، اختلاف ہوتا، تب کئی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے. حسام تمہید ایمان، حسام الحرمین، اور بہت ساری کتاب ہے دیوبندی سے لا جواب سوالات، بہت ساری کتابیں میں اصول لکھا ہوا ہے معرفت کے اندر کہ ہمارا اور دیوبندی کا اختلاف. لوگ کہتے ہیں کہ نظر و نیاز، حاضر و ناظر، نور و بصر، علم غیب، یہ اور اس طرح کہہ کر دھواں دھار بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ان کا اختلاف یہ نہیں ہے، عبارات ہے. اب جب یہ اختلاف نہیں ہے تو پتہ چلا عقیدہ نہیں. اگر عقیدہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، کہ ہم انکار کرتے ہیں اور آپ لوگ مانتے ہیں. تو اس سے بالکل بات واضح ہو چکا، عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک بتاؤں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے نبی علیہ السلام کے متعلق، کیا کہا؟ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پڑھ دے رہا ہوں، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنے طرف سے کوئی بات داخل کرنے کا بالکل منع کیا ہے. ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں. کنز الایمان میرے ہاتھ میں ہے، کنز الایمان ہے. لَأَخَذْنَا، کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کے رگے دل کاٹ دیتے. اللہ فرمائے کہ اپنی طرف سے کوئی بات اگر کہو گے تمہارا داہنا ہاتھ پکڑ بھی لوں گا اور رگے دل کاٹ بھی دوں گا، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا. یہ اللہ تبارک فرماتے ہیں. دیکھا جائے تو علی اصغر بھائی یہ وارننگ بھی ہے. ہاں، مگر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنا ہے، جو میں کہوں گا وہی کہنا ہے. اسی لیے تو جب یہودی پوچھنے کے لیے آئے نبی علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا تو کہہ دیا کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا نبی علیہ السلام نے. تو 15 دن تقریباً وہی بند رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یہودی مذاق اڑانے لگے. 15 دن کی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سورہ کہف نازل فرمایا، پوری واقعات بیان کر دی. ذوالقرنین کون ہے، اور پھر قیامت کیا ہے، اور پھر یہ اصحاب کہف کا واقعہ پورا بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اور کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ ایسا نہ کہیے کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ انشاء اللہ، اللہ ان یشاء اللہ، بلکہ کہہ دیجیے کہ انشاء اللہ چاہے تو بتاؤں گا، اپنی طرف سے نہیں. تو ساری قرآن کی آیتیں بات بتا رہی ہے کہ اللہ کے بغیر اذن، بغیر حکم کے اللہ کے نبی کچھ نہیں کرتے تھے. کبھی اگر بتا دیا تو پھر اللہ کے بغیر کیسے بتا سکتے ہو؟ یہ بھی گستاخی ہے. کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی بھی کچھ نہیں کرنا چاہ سکتا، نہ بتا سکتا. پھر یہ ماننا کہ اللہ نے بتایا، اللہ کے بتائے بغیر اپنی طرف سے بتا دیا، پھر ذاتی کیسے رہی؟ عطائی نہیں. عطائی کسے کہتے ہیں؟ اللہ دے تو بتایا نا. جو بھی بات اللہ کے نبی بتائے کہ ابھی پوچھو، جو پوچھو بتا دوں گا میں. پھر عطائی کیسے ہو گیا؟ ذاتی ہوا یہ. علی اصغر بھائی جیسے کہ جو بھی ہے عطائی تو سبھی مانتے ہیں، ذاتی تو خیر کوئی بھی نہیں مانتا. ہاں دیکھو ایک بات ہے، احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے علم غیب ذاتی ہوتا ہی نہیں. جی صاحب کہا ہے علم غیب
تفسیر مدارک کا حوالہ دے کے کہہ رہا علم ہے. ہے ہاں علی ذکر بھائی، جو بھی علم ہے، ہاں چاہے وہ علم غیب ہو، ہاں عالم الغیب ہو، ہاں یا کسی بھی طرح کا علم ہے، ہاں اللہ کے لیے تو وہ ذاتی ہی رہے گا نا. اللہ کے لیے کون بولتا ہے بھائی؟ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہے. اللہ کے لیے بحث تو ہے ہی نہیں نا، جی بحث تو نبی علیہ السلام کے لیے ہے. اب اگر دیکھو عطائی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ عطا کرے اللہ وہ تعالیٰ. عطائی کہتے ہیں. اب اگر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ علیہ وسلم نے وہی نہیں بلکہ بولا کہ جو چاہو پوچھو بتا دوں گا، مطلب یہ اپنے طرف سے بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہوا. یہی ہوا نا؟ جی جی جی. پھر تو گستاخی ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے میں جو بتاتا ہوں وہی وہ بتاتے ہیں میرے نبی، اور تم کہہ رہے اللہ بتاتے نہیں، اللہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں. اپنی طرف سے بتا دی تو پھر تو علم غیب رہا کہاں؟ ذاتی یہ عطائی بھی کہاں رہا؟ علم غیب ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہی نہیں. کون احمد یار خان نہیں بھی صاحب کہہ رہے ہیں، اور احمد رضا صاحب نے بھی الملفوظ میں یہی بات، ان کی بات نقل کی گئی ہے. ہاں غیب جب مطلق بولا جائے، علم جب مطلق بولا جائے، غیب کے ساتھ مضاف ہو تو وہ ذاتی ہوتا ہے. یعنی علم اور غیب دو لفظوں کا جب عقیدہ بنایا جائے تو وہ ذاتی ہوگا، عطائی ہوگا ہی نہیں. اتنا صاف بات ہے لیکن سمجھنے تیار نہیں. یہ علی ذکر بھائی، یہ کیا نام ہے عبارت جو احمد یار خان نعیمی صاحب کی جو ہے، ہاں تو یہ آپ مجھے سینڈ کر دیں گے، میں آپ کو بھی واٹس ایپ پہ ہاں ٹیکسٹ کر دوں گا. ہاں ایک بات میں آگے بتا دوں گا. آگے جو اپنا جملہ بیان کیا ہے اس میں دھوکہ ہے. تفسیر مدارک کی تفسیر جو کیا ہے وہ صحیح ہے، اس پر آگے انہوں نے پھر یہ گھٹالا کر دیا ہے. اب یہ بتائیں، جب احمد رضا صاحب کے ملفوظ میں بات موجود ہے، علم جب مطلق بولا جائے، جب غیب کے ساتھ مضاف ہو، یعنی مضاف اور مضاف الیہ، علم اور غیب دو چیزیں ہو تو وہ ذاتی ہوتا ہے. اب بتائیں جب اللہ کے نبی کے لیے مانے، کسی کے لیے مانے تو پھر ذاتی ہو جائے گا. اب وہی علم غیب اگر شیطان کے لیے مانا جائے وہ بھی ذاتی ہو جائے گا، کیونکہ عطائی ہوتا نہیں علم غیب. تو یہ تو بڑی گستاخی ہے، یہ توہین ہے یہ. اور اسی لیے تو علماء نے کفر لکھا ہے نا، اس لیے کفر لکھا ہے علم غیب کا عقیدہ ماننا. اللہ بچائے بھائی. دیکھو اللہ پوچھے گا نہیں تمہیں. اس میں علی اصغر بھائی اگر جیسے کہ مان لیجیے علم غیب اگر حضور کے لیے نہ مانے تو اس میں کوئی قباحت ہے، کوئی مطلب دقت ہے؟ ہاں بات صحیح. اور اچھی میں وہی بولنے جا رہا تھا بھائی. علم غیب کا ماننے پر کفر کا فتویٰ ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کے علم غیب نہ مانے اس کا فتویٰ بتاؤ تم. قرآن سے کہاں ہے، حدیث سے کہاں ہے کہ جو اللہ کے نبی کے علم غیب نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا؟ یہ صحیح کہا آپ نے. ایسا تو ہے ہی نہیں. باقی فتویٰ تو بہت سارے ہیں علم غیب کے ماننے پر. جیسے کہ میں نے کچھ خیر ابھی پڑھا نہیں ہے کہیں، صرف بیان نہیں میں نے یہ سنا ہے کہ نبی کہتے ہی اسے جو علم غیب جانتا ہو. یہ دھوکہ ہے. اب بتائیں. ہاں اس کی کیا دھوکہ دیتے ہیں وہ کہ نبی نبا سے ہے، اور نبا کا مطلب جو ہے خبر دینے والا. خبر دینے والا. جی ہاں غیب کی نہیں، کوئی بھی خبر دے. نبا یعنی خبر دینے والا. اب اگر بات سنیں، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، اس سے بھی گستاخی ثابت ہوگی. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت میں یہ ہدہد کے لیے نبا کا جملہ استعمال ہوا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نبی نبا سے ہے اور اس کا مطلب غیب کی خبر دینے والا. اس لیے نبی کے ساتھ ہی غیب کی خبر دینا یہ صحیح ہے، باقی دوسرے کے لیے نہیں. اب جب ہدہد کے لیے جب سلیمان علیہ السلام نے جب تفتیش کی، تفقد کیا، یعنی حاضری لی، تو ہدہد غائب تھا. ہدہد کیا تھا؟ غائب تھا. انہوں نے پوچھا کہ ما لیا لا ارى الهدهد، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ ام کان من الغائبین، کہ وہ واقعی حاضر نہیں. لو عذبنہ، السلام نے سوال کیا، ہاں لو عذبنہ عذابا شدیدا، ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا. او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لے کر آئے. ہدہد پھر کیا ہوا آگے؟ میں یہ کنز الایمان پڑھ رہا ہوں. ہاں فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ نبا. یہاں نبا کا جملہ استعمال، نبأ یقین. تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی سے کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے میں وہ دیکھ کر آیا جو آپ نے نہیں دیکھی. یعنی میرے نظر سے تو غائب نہیں تھا، آپ کے نظر سے غائب ہے. یعنی بتاؤ یہ توہین نہیں ہے کہ نبی کو جو معلوم نہیں ہدہد کو معلوم ہے؟ ہو جائے گی وہ تو توہین تو کیا غیر انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا نا. ہاں خود کا سبا سے، سبا یعنی سبا سے
نبئن، میں نبا خبر لے کر آ رہا ہوں، تو خبر دینا نبی کی صفت میں سے ہے، تو حدود کا تو نبی مان لو یا وہابی مان لو، حدود کو یا تو نبی مانو یا وہابی مانو، بات صحیح ہے نا؟ جی 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 کیونکہ اللہ نے بھی انکار نہیں کیا، وہ اللہ نے پھٹکار نہیں لگایا، اور سلیمان علیہ السلام نے حدود کو غلط نہیں کہا کہ کیا تو توہین کر رہا ہے میری، تو میں نبی ہوں، مجھے خبر نہیں، تجھے خبر ہے؟ اچھا، جیسے کہ اب علی اکبر بھائی، جیسے کہ جو اب ولیوں کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی کرامت سنی کہ ہاں فلاں ولی جو تھے، ایک ہی ٹکڑے علی اکبر بھائی، جی جی کیا کہہ رہا ہوں؟ کون سی یہ والی لگا کے دیکھ لو، یہ میری گاڑی کی ہے ویسے، دیکھ لو ایک بار لگا کے۔ یہاں دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، تو پھر ہدہد نے کہا نبا لے کر آیا ہوں، تو پھر اس کو بھی کہہ دو کہ وہ غیب کی خبر لے کے آیا، کیونکہ ہدہد سنیے تو صحیح، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ مان لیجیے اپنے ولیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ولی نے اس بارے میں بتایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی بات، مطلب کنفرم رہی وہ بات، ہاں ٹھیک ہے، تو اس بارے میں پھر کیا مسئلہ رہے گا کہ وہ کیا وہ نبی سے پھر زیادہ بڑے ہو جائیں گے کیا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے اپنے اولی سے اللہ پتہ ہے آپ کو بھی، یہ آپ کو بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو معجزہ دیتا ہے اور اولیاء کو کشف و کرامات، ٹھیک ہے؟ اور احمد یار خان نعیمی صاحب نے حیات حکیم الامت میں لکھا ہے کشف و کرامات جو ہے عقیدہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ عقیدہ نہیں بنتا، لیکن ابھی مان لیجیے اگر کوئی بات ایسی ہو جائے کہ جو نبی کو نہیں پتا اور ایک عام انسان کو پتا ہو تو وہ نہیں، جب انبیاء کے لیے جب نہیں مانا گیا، اولی کے لیے مان رہا ہے، تو یہ کشف ایک چیز ہوتا ہے، کشف کے ذریعے سے، جس طرح مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو کرامت دی تھی کہ وہ کرامت ذریعے سے دیکھ رہے تھے وضو کے پانی کے قطرے سے کون سا گناہ ٹپک رہا ہے، یہ تو غیب کی خبر نہیں ہے، تو کشف ہے۔ تو کشف جو ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر یہ مان لیا جائے کہ بھائی کشف جو ہے یہ نبی کی صفت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ پیچھے تھے، اونٹنی بدکنے لگی، صحابہ نے وسلم اونٹنی کو کیا ہوا بدک رہی، کہا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، اور وہ عذاب کی خبر اونٹنی کو پتہ تھا، صحابی کو پتہ نہیں چلا، تو کہا اونٹنی افضل ہو گئی، وہ کشف ہے، اللہ بتا دیا اس کو۔ تو کشف کے ذریعے سے اگر اونٹنی کو معلوم پڑ جائے تو پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ہے، وہ اس سے وہ گدھا افضل نہیں، اونٹنی افضل نہیں ہوتا۔ یہی بات آپ کے اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا ہے کہ بعض کمالات اگر کسی جانور میں ہو اور انسان میں نہیں ہو تو وہ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی صفت ہے بس۔ ہاں، وہ کہاں لکھا ہے؟ وہ گدھے کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے پٹی باندھ دیا جاتا اور چاہے مجلس میں سیب، جہاں پہ جس کے پاس سیب ہوتا گدھا جا کر کے گردن ٹیک دیتا تھا، یہ لکھا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے جو صفت اس میں کمال اس میں ہے جانور میں، وہ افضلیت نہیں ہے، کوئی خوبی اگر انسان میں نہیں ہو، جانور میں ہو تو کمال نہیں ہے، انہوں نے بات کہی ہے۔ تو اگر کسی کا اللہ والے کے اللہ کی بات ظاہر ہو جائے تو وہ کمال نہیں ہے انبیاء کے مقابلے میں، کیونکہ کشف کرامات ہے۔ بتاؤ ایک مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے علی اصغر بھائی، جیسے کہ مان لیجیے اب چلیے علم غیب کو ہٹا کر کے اب میں اس پہ آتا ہوں کہ مزار وغیرہ پہ جانے کو لے کر کے، جی، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پرانے بھی جو جاننے والے ہیں وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جیسے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے درگاہ پہ سبھی جاتے ہیں، وہ انڈیا کا معاملہ ہے، صرف مسلمان ہی نہیں ہندو بھی جاتے ہیں وہاں پہ، ہاں، ٹھیک ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ وہاں جاتے بھی ہیں، اور عام مزاروں کا ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے۔ کون بولتے ہیں؟ عام دیوبند میں جو عالموں کی میں نے سنی ہے، نہیں، دیکھو میری ان کا بات ماننا سنو، یہ ہے کہ نہیں، دیوبند کا نام ہے مزار پر نہیں جانا چاہیے، درگاہوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی کتاب میں نے اپنے علماء سے نہیں پڑھا ایسا کہ دیکھو اللہ فضائل اعمال ہے نا، فضائل اعمال، اس میں ایک باب ہے فضائل حج، اس کے اندر زیارت حرمین شریفین اس کے متعلق لکھا ہے، یہاں اللہ کے وسلم نے فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے، حدیث آیا ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا قبرستان جایا کرو، آخرت یاد آئے گی۔ بھائی قبر کسی کی بھی ہو، اللہ والے کی ہے چاہے عام مسلمانوں کی ہے، آخرت کی یاد تازہ کرنے قبرستان جانے چاہیے، نہ کہ شرک پرستی کرنے کے لیے۔ دوسری بات سنو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ درخت جس کے نیچے اللہ کے وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لیا تھا، بیعت رضوان،
اس درخت کے متعلق جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ جا رہے ہیں وہاں سے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو کٹوا دیا کہ آئندہ جا کر کے شرک کا راستہ کھلے گا وہ. ٹھیک ہے، تو اگر ان کے زمانے میں قبر کی حالات دیکھتے کیا کرتے ہو؟ رہنے دیتے؟ بتاؤ، رہنے نہیں دیتے، بند کراتے ہو. تو فاروق کا کوڑا نہیں ہے ابھی، اس لیے شرک پرستی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اب اگر جانا اگر ہو، جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والے ہیں چلو وہاں جائیں اور ان سے کم اصالہ ثواب کریں، یہ الگ چیزیں ہیں. لیکن جا کر کے ان سے مانگنا، جس طرح کی استعانت شریعت میں لکھا ہے. آج کل جاہلیت بہت ہے اس معاملے میں. اب اس میں علماء بھی جاتے ہیں. مثال میں اپنے آنکھوں سے دیکھا نوید بھائی کہ تعزیہ جب بنتی ہے، فاتحہ کرنے والی امام آتا ہے، خطیب آتا ہے فاتحہ کرنے کے لیے، اور فاتحہ کرتا ہے وہ ضرور کوئی عالم ہی آتا ہے فاتحہ ہاں. کرنے کے لیے. اور کیا بولتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو علی اصغر بھائی، تعزیہ داری کے لیے میں نے اپنی طرف کا تعزیہ میں نے اللہ کے شکر سے میں نے خود بند کروایا ہے. پھر کیا بولتے ہیں کہ ہماری عوام کرتی ہے. بھائی تم تو فاتحہ شروعات تم نے کی نا، شروع تو تم نے کری ہے نا. اب جیسے کہ مان لیجیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کیا ہے کہ انہوں نے تعزیہ داری کو جائز کیا ہے کہ 70 کے جی حسین علیہ السلام کے روزے مبارک کی شبیہ بنا کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا آپ نے عوام کو بتا دیا. اب عوام کیا اسے لے کے گھوم رہی ہے. ہاں وہی گھوم رہی ہے. جی پھر کیا بولتے ہیں تو عوام کرتے ہم لوگ نہیں کرتے. بارات میں تم نے گھوڑی لگوا دی تو گھوڑی پر ہی چڑھے گا نہیں انسان. جب آپ نے بینڈ باجا کروا دیا، اب آپ کرو نہیں بینڈ باجا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نوید بھائی، یہ 11ویں شریف کے نام سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کچھ لوگ خرافات کرتے ہیں. اور اب بتایا میں آپ کو، یہ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، یہ درود شریف پڑھتے ہیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل، میں پڑھتے ہیں وہ لوگ، اور اس کو میوزک کے ساتھ پڑھتے ہیں. بولو. اور کیا بولتے ہیں؟ طوطی نے کہا، اور ایک بات سنیں، طوطی نے کہا اللہ ہو، بلبل نے کہا اللہ ہو، اللہ ہو اللہ ہو. ارے ڈھول، اللہ اکبر. پوری رات اس طرح لوگ پریشان کرتے ہیں. میں نے کتاب پڑھی ایک فتویٰ فیض الرسول، اس میں لکھا ہوا ہے فجر کی نماز کے بعد زور سے صلاۃ سلام پڑھنا یہ غلط ہے، اور اس کو روکنا واجب ہے. کیوں؟ کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز میں خلل ہوگی، اور جو سوئے ہوئے ان کی نیند میں خلل ہوگا. نیند میں خلل ہونے کی وجہ سے اس کی رعایت کے لیے، سونے والے کی رعایت کے لیے صلاۃ سلام مائک میں پڑھنا منع کیا ہے. پوری رات ڈھول تاشے بجاتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی صرف تکلیف والے ہیں، کوئی سوئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی رعایت نہیں، ان کی بس خرافات کرنا ہے. یہی تو بات ہے کہ عوام جو ہے نا سمجھ نہیں رہی ہے اور عالم سمجھا نہیں رہے. توہین کر رہے ہیں خود، اور بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ دیوبند کو. بھائی اس لیے تم جو خرافات کر رہے ہو، توہین کر رہے ہو. علماء دیوبند، اہل دیوبندی عوام بھی نہیں کرتی. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جیسے کہ دیوبند کا کیا معاملہ رہا کہ سپوز کیجیے برات میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، جیسے کہ مان لیجیے جنم دن کو صاف منع کر دیا گیا. جی ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ جی برتھ ڈے منانا حرام ہے. تو اس سے کیا ہوا، آگے برتھ ڈے کی اور چیزیں خرافات بند ہو گئی، اپنے آپ ہی بند ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی برتھ ڈے جائز ہے. میں مانتا ہوں کہ چلیے برتھ ڈے جائز ہے کہ اگر آپ کیا نام اپنے برتھ ڈے والے دن غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ بچائے. لیکن ابھی اس کو کرے گا کون؟ انسان کے دماغ میں تو وہی ہے کہ ہاں لڑکا لڑکی ساتھ میں ہی ہوں گے، برتھ ڈے منے گا، کیک کٹے گا، خرافاتیں ہوں گی. دیوبند میں میں نے سب سے پہلے نا ایک یہ کیا نام ہے حجام تو مجھے سنی تھی. دیوبند کا ماننا یہ ہے کہ جی یہ کیا نام ہے وہ ہے کیا حرام ہے. دیوبند کا کیا ماننا ہے؟ حرام ہے کیا کرنا؟ برتھ ڈے منانا. بالکل. تو غیر کا طریقہ ہے. بھائی تمہارا اگر 1 سال 2 سال میں اگر تم برتھ ڈے منا رہے ہو، 2 سال زندگی کم ہو گئی تمہاری، تو پھر اس میں تو افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے. تو اس میں خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی جنت کما لی ہے بھائی؟ 40 سال کی عمر برتھ ڈے منا رہا ہے. کچھ کر لیتا. ہاں جیسے کہ مان لیجیے کوئی، جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن خوانی وغیرہ کرا لیتا، یا پھر کچھ ایصال ثواب کر لیتا اپنے لیے کچھ. کیونکہ ضروری تو ہے نہیں کہ ہاں ہم بہت بڑے ولی بن گئے ہیں، اب ہم سے کچھ گناہ ہوں گے ہی نہیں. اتنا کم 40 سال کی عمر میں بہت دیکھی کما لیا، چلو خوشی مناؤ. وہی تو عجیب خرافات ہے سب. اس کو دین سمجھا ہوا ہے. اللہ بچائے بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہتا تھا علی اصغر بھائی. جی. جیسے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ
जमशेद अली कादरी जो है, ये अपने दिल्ली के, ये भी हमारे, हाँ तो इनसे जब आपकी बात होती है ना, तो आपकी, मैंने ये देखा है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलता। नहीं देते हैं, कोई भी देता नहीं है। आप देखें ना, मैं बोल रहा हूँ शराइत तय करो, शराइत तय करो, बिल्कुल बोलने का मौका नहीं देता। मैं यहाँ तक मैंने कहा, मैंने असल में मैंने अभी कम से कम 1 हफ्ते पहले बात की थी जमशेद भाई से। जी जी, नहीं था बोलने। वो मतलब एक हमारे शहर के काजी है, गौतमपुरी का नाम सुना है आपने? आप दिल्ली तो खैर आए नहीं होंगे। नहीं, हाँ दिल्ली आया हूँ, अभी जाके दिल्ली आया, अभी दिल्ली जाके आया मैं, अच्छा, 1 महीना पहले। गौतमपुरी इलाका है, हाँ तो वहाँ के शहर काजी हैं। हाँ तो उन्होंने, मेरा मतलब कि मैं ओप्पो कंपनी में अकाउंटेंट भी हूँ और मेरा अलग से जो है साउंड का काम भी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी में कोशिश नहीं करता, मेरा देवबंद से भी काम आता है अपने, क्या नाम है, बुखारी का, और शहरा, क्या नाम है, अपने दस्तारबंदी का, ये सब काम आते हैं मेरे पास में साउंड के। मैं मिलाद जलसे सब करता हूँ मैं, बड़े बड़े इधर देवबंद के मैंने जलसे मदरसों में। और भाई मैं तो कहता हूँ ना भाई, अपना अपने मसलक पे चलो, किसी पर तबर्राबाजी करने की, गाली गोली देने की क्या जरूरत करने की जरूरत नहीं है? है, बस मैं यही चाहता करो हूँ। ना तुम, ये एक गैर अपने अपने धर्म पे चलते हैं, शिर्क परस्ती है, तुम उसको बोल नहीं सकते हो। एक मुसलमान है, हैं, और उसको तुम इस तरह फतवाबाजी करोगे फितना फसाद लगाने के लिए। मैं यही तो कह रहा हूँ असगर भाई, ये इतने बड़े आलिम थे, चाहे अशरफ अली थानी साहब को ले लो, चाहे अहमद रजा खान साहब को ले लो, ये इतने बड़े आलिम थे कि इनकी अकल हम थोड़ी ना तोल लेंगे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी दीन और इस्लाम के लिए, उनको हम क्या 4 किताबें पढ़ के जान लेंगे। असल में फितने का जड़ जो है हुसामुल हरमैन है। हुसामुल हरमैन अगर लिख के नहीं लाया था तो इतना फितना नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं हुसामुल हरमैन के मुतालिक कहा अहमद रजा से कि भाई इसे नज़र सानी करो, तब्दील करो, इसके अंदर फतवा में सख्ती मत बरतो, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन नहीं, बस इसीलिए कहा कि आपके पास क्या नाम है इस वक्त अवेलेबल होगी आपके पास हुसामुल हरमैन की पीडीएफ? किताब, असल किताब मेरे पास है। मुझे पीडीएफ तो आप सेंड कर देते, किताब असल में मेरे को हाँ ज्यादा पीडीएफ मिल हो जाएगी नहीं पाती इंशाल्लाह, है। पीडीएफ मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप अगर पीडीएफ भेजते हैं, मैं आपको चेक छोड़ दूंगा, आप मुझे उस पर भेज दीजिएगा। ठीक है अच्छा, इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता कि जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा मैंने देखा है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि नवीद भाई, कोई भी जितने भी फ़ोन करते हैं शराइत तय कर लेते हैं, फिर भी बोल नहीं देते। अभी क्या हुआ, अभी नूर हसन से बात हुई मेरी, नूर हसन को मैंने कहा कि दूसरी एक शराइत में रख लेता हूँ क्योंकि तुम लोग बोलने नहीं देते। तो मैंने कहा कि जिसका जो वक्त रहेगा बोलने का 2 मिनट 3 मिनट, उसको मुकम्मल बोलने देना, कोई भी बहानाबाजी नहीं करना कि तुम झूठ बोल रहे हो इसलिए तुम बोलने नहीं दूंगा, तुम गलत बोल रहे हो। अपनी बारी में बोलना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरी बारी में बोले तुम्हारे बीवी को 3 तलाक। भड़क गया, भड़क गया। जो आपकी उनसे एक मुफ्ती थे, उनकी भी कुछ बात हुई थी बीच में, जमशेद भाई ने बात करी थी, तो आपने बोली थी ये बात। हाँ बोला था मैंने सुनी थी वो। मैं असल में मैं चाहता हूँ कि शराइत के पाबंद रह करके बात करें, इत्मीनान से गुफ्तगू, लोगों तक हक पहुँचे, लेकिन वो लोग चाहते नहीं। हक मेन बात यही है अली असगर भाई कि मैं भी ये चाहता हूँ कि इंसान के ना दिमाग में जो बात है, और अगर हक नहीं पहुँच रहा ना, तो कम से कम लड़ाई झगड़े ना हो। हम अकाबिर परस्त थोड़ी हैं। सही बात है, अगर हमें मिल गई कोई हदीस, मिल गई कोई कुरान की आयत, हमारे ये समझ में आई कि हाँ जी नहीं जी ऐसे नहीं है, तो उस चीज को छोड़ दो ना। अगर मान लीजिए अहमद रजा खान साहब कह रहे हैं कि ये चीज करनी चाहिए, हदीस में मिल गई नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो। हाँ, जो मना करते हो क्या छोड़ रहे हैं? मेरी बात हटा देना, अगर कुरान से टकराए तो हम वलियों को नहीं मान सकते ना उस मामले में। चलिए मैं ना अली असगर भाई, मैं ऐसा कुछ इंतजाम करता हूँ कि आपकी और इनकी जमशेद अली भाई की, हाँ मैं बात कराऊंगा, लेकिन मैं उसूल ये रखूंगा उनसे भी, हाँ, क्योंकि देखिए मैं भी जो है जानना चाहता हूँ कि क्या मसला क्या है। हाँ रखो यार, ठीक है, नहीं पहली बात तो है 2 मिनट के होंगे। हाँ 2 मिनट में उनका म्यूट रहेगा। हाँ, वो बोल नहीं सकते बीच में कि जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हाँ, ये सब नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। और आपका भी यही आपके लिए भी यही रूल रहेगा कि ये चीज आपके लिए भी, वो 2 मिनट जो बोलेंगे अपनी बारी में मैं म्यूट कर दूंगा। हाँ चाहे जी आप अपनी तरफ से म्यूट कर दें कि हाँ जी। और वैसे मैं एक सॉफ्टवेयर ऐसा ही ढूंढ रहा हूँ कि कॉलिंग पर आपको ये पूछे आपको ये पूछेगा कि भाई ये वसूल तुम कहाँ से लेकर आए। मुझे पूछते वसूल कहाँ से लेकर आए। भाई बात इत्मीनान से हो, हम हर तरह कोशिश करते हैं, तो नहीं मानना कोई बात नहीं। अच्छा नवीद भाई, ये अगर ये आप बोले तो मैं इसको डाल दूँ रिकॉर्डिंग को? चलिए डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।